وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 50 سے 57 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع ایک جنتی کی دوزخی سے گفتگو کیا ہوگی. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نہ اس میں کوئی ضرر یا سر کا چکرانا ہوگا اور نہ وہ اس کے پینے سے بہک سکیں گے. وعندهم قاصرات الطرف عین. اور ان کے پہلو میں نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں بیٹھی ہوں گی. كأنهن بيض مكنون. وہ سفید و دلکش رنگت میں ایسے لگیں گی گویا گرد و غبار سے محفوظ انڈے رکھے ہوں. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 50 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے آپس میں سوال کریں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا اِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. میرا ایک ساتھی تھا. یقول، وہ کہتا تھا، وہ کہا کرتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. اِذَا مِتْنَا. جب ہم مر جائیں. وَكُنَّا تُرَابًا. مٹی ہو جائیں. وَعِظَامًا. ہڈیاں ہو جائیں. اِنَّا لَمَدِينُونَ. کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. وہ کہے گا کہ کیا اپنے ساتھی کو کہے گا، وہ دو جنتی آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہے گا کہ بھئی میرا ایک ساتھی تھا. هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. کیا تم بھی دیکھنا چاہتے ہو. تو فَاتَّلَعَا. وہ جھانکیں گے تو فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. تو اسے دوزخ کے درمیان دیکھے گا. قَالَ تَاللَّهِ. وہ کہے گا اللہ کی قسم. ان کتت لتردین. ان کتت قریب ہی تھا لتردین کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دے. ولولا نعمت ربی. اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی میرے پاس لکنت من المحضرین. تو میں بھی حاضر کیے ہوئے مجرموں میں ہوتا. سامعین کرام، آخرت کا تذکرہ ہے. جنت کا حال بیان ہو رہا ہے. جنتیوں کے جنتی جو ہیں اپنے رب کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہوگا. کھابے اور شراب کے دور چل رہے ہوں گے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. پس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو گئے. گزشتہ سبق میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہاں عندهم قاصرات الطرف
عین کہ ان کے پہلو میں جو ہے بیویاں ہوں گی، ان کی بیویاں، اور نیچے نگاہوں والی، بڑی آنکھوں والی، اور کأنہم بید مکنون، گویا کہ چھپے ہوئے انڈے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ آج کا سبق یہاں سے ہے کہ اب یعنی بیٹھے ہوئے ہوں گے، گپ شپ ہو رہی ہوگی، آپ نے سارا ترجمہ سنا ہے، لیکن دوبارہ میں اپنی یعنی اپنے طور بھی تھوڑا سا اس کا بیان کر دوں۔ یعنی آپ دیکھیں ایک ایسا ماحول ہے کہ کھابے ہو رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں وہ منگوا رہے ہوں گے، جو چاہتے ہیں وہ وہاں موجود ہوگا، اور تخت شاہانہ پہ بیٹھے ہوں گے، اور بیویاں جو ہیں وہ پہلو میں ہوں گی، اور یعنی ایسی جو ہم ابھی اس کا تصور، یعنی وہ نعمتیں جس کا ابھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال تو اب ان میں بات چیت، گزشتہ زندگی ان کو یاد آئے گی یا یاد ہوگی، یعنی ان آیات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنی گزشتہ زندگی دنیا کی جو ہے وہ یاد ہوگی۔ ابھی تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہمیں گزشتہ زندگی یاد نہیں ہے، اور اس زندگی میں وہ وعدہ الست بھی ہے جو گزشتہ ہماری زندگی تھی، وعدہ الست بھی ہے جو ہم نے اپنے رب سے کیا تھا، لیکن بوجوہ ہمیں ابھی یاد نہیں ہے وہ اس وقت میں، لیکن وہاں جو ہے وہ زندگی یاد ہوگی۔ یہ بس اتنا سا آپ غور کر لیں کہ اپنی گزشتہ زندگی جو ہے وہ یاد ہوگی۔ مختلف اس کے قرینے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، دو دوست آپس میں بیٹھے ہوں گے، وہ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ بھئی انی کان لی قرین، دنیا میں میرا ایک دوست تھا، وہ یہاں نظر نہیں آ رہا، اور وہ جو ہے آخرت کا منکر تھا، اور مجھے بھی یہ کہتا تھا کہ بھئی وہ وما اظن الساعۃ قائمہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں، وہ جو دو باغات تھے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی میں قیامت کو تو مانتا ہی نہیں ہوں، قیامت کو میں محسوس نہیں کرتا کہ وہ آنے والی ہے۔ بہرحال تو وہاں پہ جو ہے یعنی جو جنت ہوگی، تو اس میں جو ہے چونکہ ان کو گزشتہ سارا کچھ یاد ہوگا کہ بھئی ہم یہ تھے، وہاں ہمارا گھر تھا، ہمارے یہ ساتھی تھے، اور وہ ایک ساتھی کو اپنے اندر نہیں پائے گا، ظاہر ہے کہ وہ اس کا عقیدہ نہیں تھا آخرت کے بارے میں، اور وہ اس کو کہتا تھا کہ بھئی اس کو تعجباً کہتا تھا کہ تم بھی آخرت کو مانتے ہو، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، تم بھی مانتے ہو۔ بھئی یہ تو بڑے عجیب بات ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں اور ہنڈیوں کا پنجر بن جائیں، تو کیا ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی، بدلہ، مدینون بدلے کو کہتے ہیں کہ ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ عقیدہ آخرت تو بنیادی طور پہ ہے یہ نا سامعین کرام کہ آپ جیسے دنیا میں زندگی گزاریں گے اس کے مطابق آپ کو اس کی سزا یا جزا ملے گی، اور یہ وہ عقیدہ ہے سامعین کرام جس سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ عقیدہ آخرت سے ہم لوگ، جو بنیادی ہمارا عقیدہ تھا اور ہے، ابھی بھی ہے، رہے گا، کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے، اس سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ یہ بات ذرا محسوس کرنے کی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، یعنی اصل میں بات کرنی پڑتی ہے، مجبوری سے پھر بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ ہماری جو زندگی کی جو طرز زندگی ہے اس میں عقیدہ آخرت کا اظہار، اس سے عقیدہ آخرت کا اظہار نہیں ہوتا۔ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی میں کیا ایسا کروں کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، جبکہ مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی آخرت اچھی ہونے کی جو کامیابی ہے وہ اس میں رکھ دی ہے کہ انسان رضا الہی کو تلاش کرے۔ ہم اپنی مرضی کو یعنی پورا کرنے میں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور یہ بہت دلچسپ وہ ہے
سامعین کرام، یعنی یہ ایک دلچسپ موڑ ہے، یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے، اور لیکن ہے بہت سچی۔ دیکھیں، ہم اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے میں زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ بچپنے سے آپ یعنی بچہ ہوتا ہے، 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، 5 کا ہے، 6 کا ہے، 7، وہ اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے اور وہ پورا کرتا رہتا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں وہ نیچرلی ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ بھوکا ہے تو روئے گا، اب وہ ماں نے کھلانا شروع کر دیا تو ایک موقع آتا ہے کہ وہ کھانے سے منہ موڑ لیتا ہے، کیونکہ اب وہ نہیں چاہتا، یا اس کھلونے چاہتا ہے، اور وہ ہر وقت بچہ جو ہے، آپ دیکھیں بچے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، کسی نہ کسی چیز میں مصروف رکھتے ہیں۔ آج آپ نے موبائل دے دیا کہ بھئی جان چھوڑو، کارٹون دیکھو۔ اسی طرح جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو یہ جو ٹین ایجر ہوتے ہیں، یہ بھی اپنی خواہشات، ان کی نئی نئی خواہشات ہوتی ہیں، اور یہ دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھنے لگتے ہیں، یہ بھی اپنی خواہشات کے در پہ ہوتے ہیں۔ کوئی ہینڈ فری لگا کے میوزک سننے لگتا ہے یا لگتی ہیں، اور پھر خواہشات ہیں، پھر کھانوں کی خواہشات ہیں، پھر جو بڑے ہو جاتے ہیں مختلف خواہشات جو ہیں ہمارے سامنے سر اٹھانے لگتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فرمایا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ، یہ مختلف خواہشات جو ہے سر اٹھاتی رہتی ہیں، اور ہم اس کے سامنے سرنڈر کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے پڑنے لگتے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ بڑوں کی بات ہے لیکن میں کر دیتا ہوں، بعض مرد ایسے ہوتے ہیں، جوان لڑکے جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، خوبصورت گھر والی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل کو تسکین نہیں ہوتی، ادھر ادھر جو ہے وہ منہ ماری کرتے رہتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں، منہ ماری کرتے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ دیکھیں کئی پوشیدہ طور پہ سب شادی بھی کر لیتے ہیں، پھر اس سے مسائل بنتے ہیں، لیکن انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، اور یہ خواہشات کی تکمیل کرتا رہتا ہے اور چاہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات کہوں، یہاں رک کے میں ایک بات کہوں کہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور میں ضرور بیان کروں گا وہ الفاظ بھی اور اس کا مفہوم بھی۔ الکیس من دان نفسہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور بڑا خوبصورت فرمایا کہ ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، جو اس کی خواہشات کے آگے بند باندھ دے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ اب دیکھیں، ہماری یہاں ایک تو ہماری خواہشات ہیں، تھوڑا میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور مضمون اصل میں بیان کر رہا ہوں آخرت کا۔ تو دنیاوی جو حرص و حوث اور خواہشات ہیں، اگر ہم اس کو پورا کرنے کے لیے لگ گئے تو پھر یقیناً اس کا ٹھکانہ جو ہے کیا ہے؟ دوزخ ہے، آگ ہے۔ اور میں ایک یہاں پہ مجھے ایک اور آیت یاد آ رہی ہے، اور بڑی ٹو دی پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آخری پارے کی ہے، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جس نے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، یعنی من چاہی زندگی نہ گزاری، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پہلی جو آیت ہے نا اس کے، وہ پہلے میں بیان کر دیتا ہوں۔ جس نے حد بندگی سے تجاوز کیا، طغا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کو ترجیح دے دی، وآثر الحیات، دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دی، وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ کل جو میں نے ایک ربط باندھا تھا سامعین کرام کہ دوزخ میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا،
یہ 2 آیات بالکل اس کا خلاصہ پیش کرتی ہیں. اما من طغا و آثر الحیات الدنیا، جس نے حد بندگی سے تجاوز کر لیا، طغا طغیانی حد سے بڑا، اور دنیا کو ترجیح دے دی. یہ موقع ہے سامعین کرام کہ میں اور آپ یہ تعین کر لیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. جہاں تک میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں، میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے کی اکثریت کی ترجیحات جو ہیں وہ دنیا ہے. آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے، رب کی بندگی سے ہم نے بغاوت اختیار کر لی ہے، من حیث القوم اور انفرادی طور پہ بھی. تو اب جس نے دنیا کو ترجیح دے دی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، بالکل واضح آیت ہے، دنیا کو ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا. لفظی ترجمہ ہے سامنے کرم، کوئی تفصیل نہیں کر رہا میں. نہن نفس عن الہوا، روک لیا اپنے نفس کو خواہشات سے. تو فإن الجنت ہی المأویٰ، اب اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے. یہ وہ کل والے سبق کا تسلسل ہے اور آج کا سبق بھی اسی سلسلے میں ہے. تو یہاں وہ جنتی آپس میں بات کر رہے ہوں گے، اور وہ آپ کو میں نے کہا کہ ان کو گزشتہ زندگی کے یاد ہوگا کہ میرے کون کون ساتھی تھے اور ان کے کیا کیا عقائد تھے. اب یہاں ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو جزائے اعمال پہ جس کا ایمان نہیں تھا، جیسا کہ ہمارا من حیث القوم جزائے اعمال پہ عقیدہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے. سامعین کرام، بہت افسوس ہے میں یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ بات بار بار کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا ایک درس کسی نے سن لیا، دوسرے نے نہیں سنا. تسلسل سے یہ ہے ہی بات. یعنی دیکھیں، آخرت، قرآن جو ہے توحید، رسالت، آخرت کے مضامین سے لبریز ہے. تو آخر میں کون ہوتا ہوں کہ ان سے صرف نظر کر لوں اور آپ کے سامنے اپنی خواہشات بیان کرنے لگوں؟ تو ایسی بات نہیں ہے. جو قرآن میں ہے بات، وہی میں اس کی تفصیل سے، یعنی جو میری سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو یہاں جو ایک دوزخی کا حال بیان ہو رہا ہے، جنتی لوگ ایک دوزخی شخص کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اس کے عقائد کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے جہنم میں مرتبے اور مقام کو دیکھ رہے ہیں. جہنم میں یعنی اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں، جو آخرت جزائے اعمال پہ بات یعنی عقیدہ نہیں رکھتا، جیسے کہ ہم نہیں رکھتے، ان کا ٹھکانہ، ان سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی گہرائی ہے. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب وہ دیکھے گا، اسے جھانکے گا، اس شخص کو جو جزائے اعمال کو نہیں مانتا تھا، تو اس کو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا. اب یہاں سوچنے کا مقام یہ ہے سامعین کرام کہ ہم وہ دوزخ کی گہرائی میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا جنتیوں جنت میں تخت شاہانہ پر بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور دیکھیں، یہ اندازہ لگانا بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے کہ آپ کا مقام جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے. یعنی جنت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں، اور متقی وہ ہے جس کا مقصود اللہ ہو اور جو احتیاط سے زندگی گزارے، وہ متقی ہے. اور غیر متقی وہ ہے جو باطل کو مقصود بنا لے اور جزائے اعمال پہ بھروسہ اور یقین نہ رکھے، جزائے اعمال پہ یقینی نہ ہو اس کا. آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، کیا مرد اور کیا خواتین، ان تمام لوگوں کا اللہ ماشاء اللہ کی قید لگا دیتا ہوں. قلیل من عبادی الشکور کی بات بھی میں کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں سے بہت تھوڑے ہیں
جو ایسے نہیں ہیں، لیکن باقی جو ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، کیونکہ یہ جزائے اعمال پہ یقین ہی نہیں رکھتا، زندگی دنیا کے لیے گزار رہا ہے، باطل کو اس نے مقصود بنا لیا ہے، باطل اس کا محبوب و مقصود اور مطلوب بن گیا ہے۔ یہ کیا ہے سامنے کرام؟ یہ معاشرہ کھلے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس میں زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بھائی کیسا ہے؟ یا تو ہم عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بین و بین تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شک کرنے والا تو کافر ہے، یعنی یا تو فہم فی ریب یترددون، یہ تو شک میں مبتلا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے۔ ہم تو یہ ہے نا کہ ہم تو ان میں نہیں ہیں، مومنوں کے گروہ میں ہمارا حقیقتاً شمار نہیں ہوتا، ہم تو ٹوٹلی عملی طور پہ مشرکانہ عقائد رکھنے والوں میں اور کافرانہ عقائد رکھنے والوں کے ساتھ یعنی عقیدتاً شریک ہیں، عملاً شریک ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور یہ بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ دو جنتی بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوگے، حالات پوچھیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ایک جنتی دوسرے سے کہے گا بھئی میرا تو ایک ساتھی تھا اور وہ مجھے کہا کرتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ یعنی معاذ اللہ یہ جھوٹی بات، اس پہ یقین تمہارا ہے کہ آخرت قائم ہوگی؟ میرا تو ایمان نہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا، وہ کہتا تھا کہ ہم اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر چکے ہوں گے، متنا مر جائیں، کننا ترابن مٹی ہو جائیں، عظامن ہڈیوں کا پنجر بن جائیں، انا لمدینون، کیا پھر ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ یعنی میں تو نہیں مانتا۔ اب وہ دیکھیں گے قال هل انتم مطلعون، کیا اب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ فطلعا، جب وہ جھانکیں گے کہاں؟ دوزخ میں، فرآہ فی سواء الجحیم، وہ جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لیں گے۔ تو اب وہ کہے گا، اس دوزخی سے مخاطب ہوگی، کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے تباہ کرنے کے قریب تھا، ان کدتا قریب تھا کہ تم مجھے تباہ کر دیتے، اپنے عقیدہ آخرت کے بارے میں تم مجھے جکڑ لیتے کہ بھئی ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، یہ کافرانہ تصور ہے صاحب نکل، جو کہ ہم نے اپنا چکے ہیں اس کو۔ اور کافرانہ تصور کیا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے بھئی، نموت و نحیا، ہم مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، پیدائش ہو رہی ہے پھر مر رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ کافرانہ تصور ہے جو ہم نے من وعن اپنا لیا ہے سامنے کے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس کو جہنم کی گہرائی میں دیکھیں گے اور وہ کہے گا کہ ایک بھئی قریب تھا کہ تم مجھے بھی تباہ کر دیتے، اور اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی، نعمت ربی، اب اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے سامنے کرام؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ یہ ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، او کما قال، کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے عقیدہ آخرت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، بصائر من ربکم، یہ نعمت رب ہے سامنے کرام۔ ہم تو دین کو معاذ اللہ آج دین کو ہم زحمت سمجھتے ہیں، اس کو ناقابل عمل تصور کرتے ہیں،
اور یہ بات نہیں ہے، یہ زحمت نہیں ہے، یہ سراسر دین جو ہے سراسر رحمت ہے۔ یہاں ولولا نعمت ربی کا میں خاص طور پہ تذکرہ کر رہا ہوں، ابھی میں اس کی وضاحت بھی کر دوں آپ کے سامنے کہ نعمت کیا ہے۔ نعمت وہ ہدایت ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ ہدایت ربانی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور میں اور آپ اس وقت بیٹھ کے اس پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نعمت خدا بندی ہے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نعمت کی میں بات کر رہا ہوں۔ نعمت جو ہے میں نے آپ کو کہا دین اسلام ایک نعمت ہے، قرآن سے اس کی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں، اور تمہارے لیے مجھے پسند ہے، میں راضی ہوں تمہارے لیے دین اسلام پہ۔ اب دین اسلام ایک مکمل نعمت ہے سامنے کے، قرآن ایک نعمت ربانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر یہاں جو ہیں آپ کے علماء حق جو ہیں، جو آپ کو قرآن پہنچاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، حضور کے اسوہ حسنہ کی طرف، اور اللہ کے بطور مقصود، محبوب اور مطلوب کے آپ کو دعوت دیتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان کا یعنی آپ کو احساس کرنا ہوگا۔ یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک نعمت کے وجود کو تسلیم کریں۔ ایک آدمی بھوکا ہے تو وہ اس کو دوسرے کمرے میں کھانا ہے، تو بھوکے کو ایک شخص کہتا ہے کہ جا کے کھانا کھا لو، اب وہ کہتا ہے میرے تو یقین نہیں ہے کہ وہاں کھانا موجود ہے۔ تو بہرحال جب وہ یقین کر لے کہ ہاں یہ خبر دینے کی والے کی اطلاع صحیح ہے، تو جا کے کھانا کھا لے گا، بھوک اس کی مٹ جائے گی۔ بہرحال یہ قرآن، رسول، یہ دونوں جو ہیں نعمت ہیں، اور یہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ارشاد فرماؤں کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں حضور نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں تم میں چھوڑ کے دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، اگر اس کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی سامنے کرام۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی آج اس میں ہوتا، جو پکڑے ہوئے محضر، جو پکڑے ہوئے آئے ہیں ان لوگوں میں پھر میں بھی شامل ہوتا۔ اب وہ کہے گا افما نحن بمیتین۔ بہرحال یہ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے ایک حالات پوچھیں گے، یتسالون سوال کریں گے یعنی حالات پوچھیں گے۔ قال قائل منہم، اس میں سے ایک کہنے والا کہے گا، انی کان لی قرین، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا ہم نشین، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو چکے ہوں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے، کیا ہم دوبارہ، تو کیا ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ قال هل انتم مطلعون، اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں؟ فاطلع، جھانک کے دیکھیں گے، فرآہ فی سواء الجحیم، تو اس کو جہنم کی گہرائی میں دیکھیں گے۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، اس سے خطاب کر کے کہے گا دوزخی سے کہ اللہ کی قسم کہ تم مجھے تباہ کر دینے والے ہی تھے، ولولا نعمت ربی، اور اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Then they will approach one another questioning. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ One of them will say, I used to have a friend. يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ Who used to say, Are you of those who believe? أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ That after we die and become dust and bones, we will be called to account? قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ He will say, Will you have a look? فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ He will look, and will see him in the pit of hell. قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينَ He will say, By God, you almost ruined me. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ Were it not for the grace of my Lord, I would have been among the arraigned. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔